بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ ناظرین، مکہ کی ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت و سخاوت اور فہم و فراست سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جن کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ جنگی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہیں تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری اور شمشیر زنی تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر مکہ کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤں چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رہا۔ ناظرین، خالد بن ولید اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح تھے، اور خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں عرب فوجی کمانڈر تھے۔ حضرت حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں، ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتا تھا۔ ہر مرتبہ میں ان کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رعب دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہو۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خواہش تھی کہ حضرت خالد بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی سے فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی، اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔
ناظرین، یوں تو تاریخ اسلام کے اس بہادر ہیرے نے اپنے لازوال کارناموں کے انمٹ نشان چھوڑے ہیں، لیکن ان سب کو ایک ساتھ ذکر کرنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا ہم اس ویڈیو میں اس جنگ کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے لڑی۔ اس جنگ کو جنگ معطا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، جنگ معطا بیت المقدس کے قریب مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین لڑی جانے والی مشہور جنگ ہے۔ اس خوناشام معرکے کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا۔ راستے میں ایک اسلامی فوبیائی مریض شرحبیل بن عمر غسانی، جو قیصر روم کی طرف سے بلقا کا گورنر تھا اور اس کے دماغ میں اختیارات کا غرور اور اقتدار کا نشہ سمایا ہوا تھا، اس نے انہیں تنہا دیکھ کر گرفتار کر لیا اور انہیں نہایت ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بزدل اور شکست خوردہ لوگوں کی ایسی ہی گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہوا کرتی ہیں۔ مرد مجاہد کو تنہا اور اکیلا دیکھ کر ان کی تعفن زدہ رگوں میں انتقام کا خون دوڑ جاتا ہے اور ایک نہتے مسلمان پر حملہ کر کے نام نہاد بہادری دکھاتے ہیں۔ سفیر کو قتل کر دینا ایک بین الاقوامی جرم تھا۔ ہر ملک اور ہر مذہب میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اس کی اطلاع پہنچی تو یہ بات آپ پر بڑی گراں گزری اور آپ نے اسے اسلامی اقتدار اور روایات پر حملہ سمجھ کر بغیر کسی لیت و لعل کے ان ظالم طاقتوں کی سرکوبی کے لیے 3000 کا لشکر ترتیب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ اسلامی مجاہدین کا یہ چھوٹا اور معمولی سا لشکر سپر پاور طاقت سے ٹکرانے، بلکہ یوں کہیے کہ اسے پاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ادھر یہ 3000 کا مختصر لشکر تو ادھر طاغوتی طاقتوں کے 2 لاکھ ٹڈی دل فوج۔ نگاہیں فلک حیران تھی کہ آخر یہ کیسے دیوانے ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں۔ ان کے ہر بڑھتے قدم پر عقل و دانش مبہوت ہو کر رہ گئی کہ یہ مٹھی بھر اسلامی فوج سپر پاور طاقت کے خوفناک پنجے سے کیسے صحیح سلامت واپس آئیں گے۔ نہ تعداد کی کثرت اور نہ جنگی ساز و سامان کی فراوانی، وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور، جہاں نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ کسی قسم کی کمک ملنے کی امید۔ چشم فلک نے دیکھا کہ یہ مختصر سا گروہ دلوں میں شوق شہادت لیے ہوئے سپر پاور طاقت سے ہاتھ دو ہاتھ ہونے کے لیے تیز گامی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ میدان کارزار میں دونوں فریق سفارہ ہوتے ہیں اور دونوں فریق کے لوگ اپنی اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ چونکہ رومی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور نئے قسم کے ہتھیار سے لیس تھی، اس لیے تینوں سپہ سالار یکے بعد دیگرے شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بالآخر فوج کی کمان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ نے شکست خوردہ اسلامی لشکر کو حوصلہ دیا اور ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو مجتمع کیا۔ چنانچہ تازہ دم ہو کر اسلامی مجاہدین نے دشمنوں پر سخت حملہ کیا اور ان کی لاش کے لاش بچھا دیے۔ دشمن فوج کی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بالآخر رات کی تاریکی چھا گئی تو ناظرین، کیونکہ دستور تھا کہ رات میں جنگ کرنا منع تھا، اس لیے دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلی گئی۔ اگلی صبح جب میدان کارزار سجا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے صفوں کی ترتیب کو بدل دیا۔ دائیں کو بائیں کی طرف، بائیں کو دائیں کی طرف کر دیا۔ اگلی والی صفوں کو پیچھے کی طرف اور پچھلی صفوں کو آگے کی طرف کر دیا۔ ان کی اس جنگی حکمت عملی سے دشمن، جس کی صفوں میں پہلے ہی خوف و سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی، مسلمان کے حوصلہ مندانہ مقابلے سے وہ گزشتہ کل مرعوب ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کو ایک نئی کمک پہنچ چکی ہے۔ پہلے ہی وہ مسلمان کی دلیری اور جمع مردی سے مرعوب و خائف ہو چکے تھے۔ اسلامی لشکر کے سرفروشانہ حملوں سے ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس لیے اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جنگی حکمت عملی سے سراسیمہ اور پریشان ہو کر دشمنان اسلام نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت خیال کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان کارزار دشمنوں کی فوج سے خالی ہو گیا، حتیٰ کہ سارے کافر پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔
اس اعصاب شکن اور خونریز لڑائی میں صرف 12 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ مسلمانوں نے دشمن کے 20,000 فوجوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں میں صف ماتم بچھ گئی، ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جرأت و بہادری سے لڑے کہ اس لڑائی میں ان کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور آخر میں ایک چھوٹی سی یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ اسلامی مجاہدین کے فولادی ہاتھوں نے دشمنوں کا ایسا گلا گھونٹ دیا کہ ان کی زندگی کا کیف و نشاط پھیکا پڑ گیا اور ان کے رقص کی محفلیں اجڑ گئیں۔ اسلامی مجاہدین کا یہ کارواں جب مدینہ منورہ لوٹا تو مسلمانان مدینہ نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ۔